بھیجا ہم نے ان انبیاء اور ان کی قوموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بها، بس انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کو جھٹلا کر ان کا انکار کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس آپ دیکھیے کہ ہم فسادیوں کا کیا انجام کرنے والے ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں جہان کے پالنے والے کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میں سزاوار ہوں اس بات کا کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بس آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، بس کہا فرعون نے کہ اگر تو لایا ہے کوئی نشانی تو وہ سامنے لاؤ۔ ان کنت من الصادقین فاتی بہا، اسے لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں اپنی بات میں، اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ فالقى عصا، بس انہوں نے عصا کو پھینک دیا۔ فاذا هي ثعبان مبین، بس وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اور نکالا انہوں نے اپنے ہاتھ کو، بس وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے بہت سفید ہو گیا، روشن ہو گیا۔ معزز سامعین، اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات واقعات ہمارے سامنے بیان کی، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے امتوں میں سے جن جن لوگوں نے ان کی تابع داری کی، ان کی فرما برداری اختیار کی اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کر دی۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی نجات دی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے وعدے ان کے ساتھ آخرت میں بھی۔ اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، وقت کے نبی کی بات کو، پیغام کو، ان کی وحی کو ماننے سے انکار کیا، معجزات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو نشان عبرت بنایا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اور عذاب الہی یہ ان کے منتظر ہے۔ معزز سامعین، اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان و یقین پورے کا پورا رکھیں، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ اسی فرما برداری اور اطاعت میں چلتے چلتے ہمیں موت آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو، یعنی فرما برداری کا ایسا دم بھر لو، ایسا عزم کر لو، ایسی کمر کس لو فرما برداری پر کہ اسی فرما برداری کے راستے پہ چلتے چلتے تمہاری کیا ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے، تمہیں موت آ جائے، لیکن کبھی بھی اس کی فرمانی نہ ہونے پر۔ یہ بات سمجھے؟ اب معزز امین، اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عام پیغمبر نہیں بلکہ اولو العزم انبیاء میں سے، اور اولو العزم انبیاء کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم انبیاء ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، یہ بڑے عظیم الشان انبیاء میں سے، ان کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ بھی ممتاز ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، کئیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور رتبہ اعلیٰ عطا کیا۔ اب معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال بعد دنیا میں مبعوث ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد دنیا میں، اور یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت جہاں یہ نبی بنائے گئے، ایک تو وہ جگہ، وہ شہر، وہ ملک، وہ مصر تھا، مصر کے اندر یہ مبعوث ہوئے، اور دوسرے نمبر پر وہاں پہ حکومت فرعون کی تھی، اس کی تھی فرعون۔ اور ایک بات یہاں پہ مزید سمجھ لیجئے کہ فرعون یہ کسی آدمی کا ذاتی نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عہدے کا، ایک منصب کا لقب تھا۔ اور جس طرح ہمارے ہاں جو سب سے بڑا وزیر ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر اعظم۔ اب وزیر اعظم یہ کسی انسان کا، کسی بندے کا ذاتی نام تو نہیں ہوتا نا، یہ ایک منصب اور عہدے کا لقب ہے۔ اس پر بیٹھا ہوا آدمی کوئی بھی ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے وزیر اعظم کہیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک صدر کا عہدہ ہے، بیٹھنے والا کوئی بھی ہو تو اس کو صدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، مصر کا بادشاہ جو بھی ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اسے کیا کہتے تھے؟ اسے فرعون۔ جس طرح جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کو شاہ کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ہندوستان کے بعض بادشاہوں کو راجہ کہا جاتا تھا، اسی طرح معزز سامعین مصر کے اس دور کے بادشاہان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت کون سا فرعون تھا؟ دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام جو ہے وہ اعمسیس تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اعمسیس۔ یہ اس وقت بادشاہ تھا۔ بعد نے کہا کہ اعمسیس یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعونیوں سے نجات دی اس وقت بادشاہ تھا۔ باقی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مصعب تھا۔ بات سمجھیں؟ لیکن راجع قول یہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب یہاں آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، اس وقت ایک ہی بادشاہ تھا اور اس کا نام اعمسیس ہی تھا۔ اب یہی وہ تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور یہی وہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں پہ ہجرت کی اور آل بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلے ہیں، اور جس فرعون کو بحیرہ کلثم کے اندر غرق کیا گیا تو اس وقت بھی یہی اعمسیس بادشاہ تھا۔ تو بہرحال معزز سامعین، راجع قول یہی ہے کہ یہ بادشاہ ایک ہی تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات۔ اب یہاں پہ اگلی بات مزید تمہیدی طور پہ سن لیجیے کہ بنی اسرائیل تو رہتے تھے شام و فلسطین کے اندر۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ شام میں۔ کہاں پہ رہتے تھے؟ شام میں۔ اب یہ مصر کے اندر بنی اسرائیل کیسے آ گئے؟ تو آپ نے علماء سے بات جو ہے وہ واقعات سارے کے سارے سن رکھے ہیں، صرف اشارہ کروں گا تو انشاءاللہ آپ پوری بات سمجھ جائیں گے کہ جب مصر میں جب
شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے اس کنویں میں سے نکالا، اور جس شہر کے بازاروں میں حضرت یوسف کی بولیاں لگی تھی وہ شہر کون سا تھا؟ مصر۔ اس قافلے والوں نے یہاں پہ مصر میں لا کے ان کو فروخت کر دیا۔ پھر ایک لمبا قصہ ہے، واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کے اندر تفصیلی طور پہ اپنے مقام پہ جا کے پڑھیں گے، لیکن بہرحال اب مختلف حالات و واقعات سے یہ گزرے۔ جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس وقت یہاں پہ عزیزوں کی بادشاہ تھی۔ اب جو بھی یہاں پہ بادشاہ بنتا تھا اسے عزیز مصر کہا جاتا۔ بات سمجھے؟ اب معزز سامعین، اس کے گھر میں پلے بڑے، پھر جو ہے وہ زلیخا ان پہ فدا ہوئی، پھر جو ہے وہ ان کو جیل ہو گئی، اور پھر جیل کے اندر ایک خواب کے ذریعے سے دوبارہ جو ہے وہ باہر آئے، اور پھر عزیز مصر کی آنکھوں کا تارا بنے، اور دوبارہ انہوں نے ان کو خزانچی بنایا، بیت المال کا امیر بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب کہاں غلامی سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ بادشاہ کے گھر کے اندر پرورش پائی، اور پھر وہاں سے زندان میں گئے، جیل کے اندر گئے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور دوبارہ جو ہے وہ تاج و تخت کا مالک بنا دیا۔ بات سمجھیں؟ یہ عروج و زوال، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کس کی طرف سے ہوتی ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ بات سمجھیں؟ اب معزز سامعین، یہاں پر اس وقت جو موجودہ لوگ تھے وہ آباد تھی قوم، اس قوم کو کہا جاتا ہے قبطی۔ کیا کہتے ہیں؟ قبطی، قاف جو ہے وہ نقطے والا، با اور طوا، اور اس کے بعد یا، قبطی۔ قبطی یہاں پہ جو ہے وہ اس یہاں پہ کے مقامی لوگ تھے، لوکل افراد یہ قبطی تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ تو جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے، حکومت میں شامل ہو گئے۔ اب معزز سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر میں آنے کی دعوت دی، اور وہ سارے کے سارے یہاں مصر کے اندر آئے۔ اس وقت ان کی جو تعداد تھی وہ 70 یا 72۔ کتنے افراد مصر میں آئے؟ 70 یا 72۔ اب معزز سامعین، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، اور خاص طور پہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ان قبطیوں نے انہی بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے، جو حضرت یوسف کے برادران تھے، ان کی اولادوں اور نسلوں کو رفتہ رفتہ اپنی حکومت سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ معزز سامعین، انہی بنی اسرائیل کو مقامی افراد نے اپنا غلام بنا لیا۔ اب سارے کا سارا دن ان سے محنت اور مزدوری کروایا کرتے، اور بغیر اجرت کے کروایا کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ یہ مقامی جو قبطی تھے اب جو حکمران بن چکے ہوئے تھے، اور فرعونیوں کی حکومت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اب انہوں نے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ اتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب جب یہاں حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں آئے تھے تو کتنے تھے؟ 70-72۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو فرعونیوں سے نجات دی، اس وقت بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، اس وقت ان کی تعداد وہ 6,70,000 کے قریب۔ بات سمجھے؟ اب معزز سامعین، یہ سارے کے سارے واقعات انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت پر ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن اب جو واقعہ یہاں پہ ہے حضرت موسیٰ کی بعثت کا ہے، ذرا دیکھیں۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ۔ اب جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو یہ غلامی کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل پر فرعونیے غالب آ چکے ہیں، اور ان پر ظلم و جبر تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، ان عورتوں سے اپنے گھر کے کام، باہر کے کام سارے کے سارے کروائے جا رہے ہیں، اور کسی کو کوئی اجرت وغیرہ بھی نہیں، صرف زندہ رہنے کے لیے چند لقمے ان کو دے دیے جاتے ہیں، باقی کوئی چیز ان کے پاس انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ اب ذرا دیکھیے، اب ایسے حالات میں مسیحا بن کر جس پیغمبر اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مبعوث کیا، اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا،
پھر اس کے بعد ہم نے یعنی کس کے بعد؟ پہلے جو انبیاء آئے اور جن کو قوموں کا یہاں پہ ذکر ہوا ان کے بعد کی بات کی جا رہی ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، فظلموا بها، بس انہوں نے ان کے معجزات کا، ان کی نبوت اور رسالت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، جھٹلا دیا اور ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، قرآن کہتا دیکھیے کہ ہم نے ان کا انجام کیا کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں جہان کے پالنے والے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں نبی بن کے آیا ہوں، عام کسی مبلغ کی حیثیت سے تیرے پاس نہیں آیا، نبی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں کہ جو حق ہے، یعنی اپنے پروردگار کے بارے میں کوئی ناحق بات میں کہنے کا روادار نہیں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بس میں تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بس آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اپنے نبی ہونے کی حیثیت کو یہاں پہ بیان کیا، دوسرا ایمان لانے کا کہا، اللہ کا یہاں پہ تعارف پیش کیا، اور پھر آگے بات کیا کی کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے میں آیا۔ یعنی میری آمد اور بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنی قوم کو تیرے ظلم اور چنگل سے کیا کر دوں؟ نجات دلا دوں، آزاد کرا دوں۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ ان قال ان كنت جئت بآیہ فأت بها ان كنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر جن نشانیوں کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں لے کے آیا ہوں ان کو میرے سامنے پیش کر۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فألقى عصا، سب سے پہلے تو عصا پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں سے نکالا، بس وہ دیکھنے والوں کے لیے بہت روشن ہو گیا۔ اب معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل جو مفسرین نے معجزات ذکر کیے ہیں وہ 9 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کو 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا اور ان کی اجازت تھی، ان کو حضرت موسیٰ نے ظاہر کیا۔ یہاں پر معزز سامعین یاد رکھیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ کس کی عطا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ معجزے کے اندر نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ جو ہے وہ آپ اپنے پلے سے باندھ، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک معجزہ نبی کے ہاتھ سے جاری ہو رہا ہوتا ہے اور نبی کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی واقعہ کہ جب پہلی دفعہ اللہ نے کہا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے وہ درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اسے کبھی ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ فألقى عصا، آپ اس کو جو ہے وہ زمین پر پھینک، فإذا هي حیۃ تسعى، قرآن نے کہا سورۃ طٰہٰ کے اندر وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگنے لگے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں بلکہ ہمت کر کے اس کو پکڑ لیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کا یہاں پہ ڈرنا اور ڈر کے بھاگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ اس بات سے لاعلم تھے کہ یہ جو چیز میرے ہاتھ سے ظاہر ہوئی یہ معجزہ ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بات سمجھ نہیں سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین یہ جو معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے یہ خالص کس کا کمال ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اور دوسری بات یہاں پہ مزید سمجھ لیں کہ معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت، خرق عادت چیز کے ظاہر ہونے، ایسی چیز کہ جس سے مخلوق عاجز آ جائے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے، مخلوق میں کوئی بھی اس کا مقابلہ، مخلوق کے عاجز آنے پر ہی اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاجز آنے سے ہی جو ہے وہ لفظ معجزہ نکلا ہے، یعنی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اور اگر صاحب نبوت اور صاحب رسالت کہ آدمی کے ہاتھ پر اگر معجزے کا اظہار ہو تو اس کو معجزہ سامین معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ایک عام آدمی کے ہاتھ پر اس کا جو ہے وہ مظہر ہو تو پھر اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ غیر نبی کے ہاتھ پر اگر خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ پھر نبی کے ہاتھ پر بھی جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کی بھی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ زمانے نبوت سے پہلے کوئی چیز ظاہر ہوگی، اب اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اور اگر نبوت ملنے کے بعد کوئی چیز ایسی ظاہر ہوئی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھے؟ یہ چیزیں یاد رہیں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی معجزے کی تعریف کیا ہے؟ خلاف عادت نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا کہ جس سے لوگ جس کا مقابلہ نہ کر سکتے، لوگ جس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ بالکل آسان الفاظ یہ نہیں کہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ پھر غیر نبی کے ہاتھ پر بھی خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو سکتی ہے، اب اس کو کیا کہیں؟ معجزہ کہیں گے، اس کو کرامت کہیں۔ پھر نبی کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نبوت سے ملنے کا پہلے کا وقت، ایک نبوت ملنے کے بعد کا وقت۔ اب نبوت کے ملنے سے پہلے اگر ایسی کوئی چیز وقوع پذیر ہوئی ہے تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اگر نبوت ملنے کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ارہاس ہو، کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ تینوں چیزیں یہ کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ وقت کے نبی کا اس کے اندر کوئی اپنا کمال، اپنا نہ کمال ہوتا ہے نہ اختیار ہوتا ہے،